جی السلام علیکم، یاسین آپ کے ساتھ حاضر ہے تازہ ترین خبروں اپڈیٹس کے حوالے سے۔ آج جمعے کا دن ہے، 28 اپریل آج ڈیٹ ہو گئی اور آج آخری دن یہ چل رہا ہے۔ اور آج اہم ترین جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج منتھ اینڈ اور ویک اینڈ ایک ساتھ آ گیا ہے۔ جیسے کہ میں ہمیشہ آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بات پیش کرتا رہتا ہوں کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ جو منتھلی اور ویکلی کلوزنگ ہوتی ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ، اور اگر منتھلی اور ویکلی کلوزنگ ایک ساتھ آ جائے تو اس کے ڈبل ایفیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال آن ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ آج بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، کیونکہ آج ویک اور منتھ اینڈ ایک ساتھ آ گئے ہیں۔ تو اس حوالے سے ڈفرینٹ جو کموڈیٹیز ہیں یا گولڈ اینڈ سلور ہیں یا کرنسی یا اسٹاک انڈیسیز ہیں، ان کی جو ٹیکنیکل کلوزنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی حامل ہو چکی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ جو اگلا ہفتہ ہمارے پاس آ رہا ہے، یعنی 1 مئی منڈے کا دن پڑے گا، اور اس میں نارملی امریکہ کے علاوہ تقریباً پوری دنیا میں لیبر ڈے ہالیڈے کے حوالے سے تعطیلات رہیں گی۔ تو ایک امپورٹنٹ تو پوائنٹ یہ رہے گا اگلے ہفتے بروز پیر، لیکن اس کے ساتھ جو ڈے ہے یعنی 3 مئی ہمارے لیے بڑا اہمیت کا دن رہے گا۔ جیسے کہ ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آفٹر ایوری 45 ڈیز امریکہ کا سینٹرل بینک، جس کو ہم فیڈرل ریزرو بینک اور اس کی ایک سب کمیٹی فیڈرل اوپن مارکیٹ کمیٹی کے طور پہ جانتے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ کرتی ہے۔ تو آج جس طریقے سے ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے آج کے دن کو، اسی طریقے سے اگلا ہفتہ جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رہے گا۔ تو اس کے علاوہ جو یہ ہفتہ ہمارا گزرا، یعنی اگر ان 5 دنوں کا اگر ہم چیک کرتے ہیں کہ بازاروں میں کیا کچھ ہوا، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ امریکہ کی اسٹاک مارکیٹوں میں بڑی تیزی آئی، اور خاص طور پہ جیسے کہ آپ سے یہ پہلے بھی ذکر ہوا تھا کہ یہ اپریل کا جو مہینہ ہے، یہ فرسٹ کوارٹر جو 2023 ہے اس کی جو ارننگ رپورٹس ہیں اس کا سیزن اسٹارٹ ہو جاتا ہے اپریل میں۔ اور جو بڑی بڑی دنیا کی جائنٹ کمپنیز، یعنی جیسے میٹا فیس بک ہو گئی، مائکروسافٹ ہے یا الفابیٹ گوگل ہے اور امیزون، ان تمام کمپنیز کی، ایون انٹل کی جو رپورٹس ہیں، تقریباً 5 بڑی جائنٹ کمپنیز کی ارننگ رپورٹس آئی، اور یہ تمام کی تمام جو رپورٹس آئیں سوائے امیزون کے وہ سب پازیٹیو آئیں، بڑی زبردست رپورٹس آئیں۔ میٹا کی جو فیس بک میٹا ہے، اس کی جو مارکیٹ کیپٹلائزیشن ہے اس کے اندر اضافہ ہوا، اس کے ریونیو جنریشن میں اضافہ ہوا، اس کے ارننگ پر شیئر میں اضافہ ہوا۔ اسی طریقے سے مائکروسافٹ اور الفابیٹ گوگل اور انٹل، ان تمام کمپنیز میں ایک زبردست ہم نے اضافہ دیکھا، اور اس کا پازیٹیو ریفلیکٹ ہمیں نظر آیا کہ امریکہ کی جو اسٹاک انڈیسیز ہیں، یعنی S&P، ڈاؤ جونز اور نیسڈیک ہیں، یہ تقریباً 2-2، 3-3، 4-4% مارکیٹیں اس ہفتے اوپری سطحوں پر آ گئیں۔ اور اس کی وجوہات صرف اور صرف جیسے کہ ارننگ کے حوالے سے باتیں ہوتی ہیں کہ جناب جب بڑی جائنٹ کمپنیز کی ارننگ رپورٹس آتی ہیں تو ان کو بڑا آپ کو کلوزلی واچ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور یہ رپورٹ جو ہے وہ کتنے بجے آئیں گی اور اس کے کیا ٹائمنگز ہوں گے، اس کے جو فور کاسٹ ہے وہ کیا ہے۔ تو جب آپ ان تمام چیزوں پہ نظر رکھتے ہوئے اپنے پورٹ فولیو کو مینیج کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں کے اندر پھر پازیٹیو ریزلٹس آپ کو ملتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ اس آپ کے ساتھ مختلف جو ٹاپکس ہیں وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں، رپورٹس اور ڈیٹا کو انالائز کیا جاتا ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور آپ اپنے پورٹ فولیو کو کس طریقے سے مینیج کریں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر ہم گولڈ کی بات کرتے ہیں، کیونکہ گولڈ کے سننے والے میرے بہت زیادہ ہیں، اور کافی عرصے سے میں آپ تمام لوگوں کی خدمت میں یہ بتا رہا ہوں کہ جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ اسپاٹ کیش 1970 اور جون کانٹریکٹ جو چل رہا ہے وہ 1980 از اے ویری امپورٹنٹ سپورٹنگ لیول ہے، کہ مارکیٹ اگر ان ٹیکنیکل لیولز کو توڑتی ہے تو بازاروں میں ڈاؤن فال دکھائی دیتا ہے گولڈ میں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 15-20 دنوں سے گولڈ کی قیمتیں 19 ہیں، اور اس کے بعد مارکیٹ دوبارہ 20، 25، 30 ڈالر تک اوپر چلی جاتی ہیں۔ تو یہاں پر یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ آن ٹیکنیکل گراؤنڈ اگر مارکیٹ 1980 فیوچر اور 1970 یعنی 1970 اینڈ 1980 جون کانٹریکٹ اگر یہ بریک ہوتا ہے تو بازاروں میں ڈاؤن فال آ سکتا ہے سونے کی قیمتوں میں۔
تو یہ دو ٹیکنیکلز آپ بالکل اس کو ذہن نشین کر لیجئے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ٹیکنیکل لیول بن چکے ہیں، پچھلے 15-20 دنوں سے یہ ٹیکنیکلز ٹوٹ نہیں رہے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگلے ہفتے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 3 مئی امریکہ میں جو فیڈرل ریزرو بینک کی میٹنگ ہے اور اس میں وہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ کرے گا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 8-10 سالوں سے امریکہ نے اپنے انٹرسٹ ریٹ کو 0% پہ یعنی 0 درجات پہ رکھا ہوا تھا، لیکن پچھلے 1-1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ یک کے بعد دیگر اپنے شرح سود میں اضافہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور 0% سے بڑھاتے بڑھاتے اب امریکہ کا سینٹرل بینک کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 5% پہ ہے۔ اور اگلے ہفتے ہمارے پاس جو ڈفرینٹ سورسز سے فورکاسٹ اویلیبل ہے جو بتائی جا رہی ہے، وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ اس دفعہ محض 25 بیسس پوائنٹ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کر دے گا۔ یعنی اگر 25 بیسس پوائنٹ امریکہ انٹرسٹ ریٹ کا جو فورکاسٹ ہے اس سے زیادہ بڑھا دیتا ہے، یعنی 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھاتا ہے، تو بہت قوی امکانات ہیں کہ کرنسی مارکیٹ ڈاؤن ہو سکتی ہیں اور گولڈ سلور کی قیمتوں میں کمی واقع ہو سکتی ہے اگر 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا۔ اس کو آپ ذہن رکھیے، ذہن نشین کیجئے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ 25% تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو آلریڈی ڈسکاؤنٹ ہو چکا ہے، اور پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا، تو جب 25 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا تو نتھنگ ول ہیپن، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ کے بعد جو مسٹر جرمی پال جو کہ چیئرمین ہیں، وہ اپنا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، وہ تقریر کرتے ہیں اور وہ اپنے ایک فیوچر جو مستقبل کا لائحہ عمل پیش کرتے ہیں، اس پہ مارکیٹوں میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ دیکھا جاتا ہے۔ بہرحال ہم سب کی جو فوکس ہے، جو مرکز نگاہ رہے گا، وہ 3 مئی کو امریکہ کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے ایک بڑا اعلان متوقع ہے، اور اس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازاریں اس کے گرد گھومتی رہتی ہیں کہ جناب انٹرسٹ ریٹ بڑھایا جائے گا، گھٹایا جائے گا، یا نہیں بڑھایا جائے گا، یا کم بڑھایا جائے گا، یا زیادہ بڑھایا جائے گا۔ اس حوالے سے مختلف جو ہے وہ تجزیات اور تبصرے پیش کیے جاتے ہیں، تو اس کو ہمیں بہت زیادہ کلوزلی واچ میں رکھنا ہے۔ اچھا، پہلے تو آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ بات ہو رہی تھی کہ جناب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کسی قسم کا نہیں کرے گا، لیکن اس کی وجوہات بتائی جا رہی تھی کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ جو سلیکون ویلی بینک اور سگنیچر بینک اور سانتا کلیرا بینک اور امریکہ کی اکانومی میں 3 بڑے بینک کولیپس کر گئے، ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک بڑا پینک سچویشن اسٹاک مارکیٹ میں آ گیا تھا کہ جناب امریکہ کے حالات خراب ہیں اور بینکنگ فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ کولیپس کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اسی اسنا میں پھر یورپ کا ایک بڑا بینک کریڈٹ سوئز ہے، اس کو یو بی ایس بینک جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے تھرو خریدنے کی بات ہو رہی تھی کہ وہ اس میں انٹروین کرے گا، اس کو خریدے گا، تو ایک بڑی پینک سچویشن اکراس دی بورڈ پوری فائنینشیل مارکیٹ میں ہوئی، اور اس سے اسٹاکس میں کافی ڈاؤن فال بھی آیا، اور یہ بات بھی ہونے لگی کہ جناب اس فائنینشیل کرائسس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اپنے شرح سود میں یا انٹرسٹ ریٹ میں یا فیڈرل فنڈ ریٹ میں اضافہ نہ کرے، وہ پاز کر دے۔ لیکن اب ہمارے پاس یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ بڑھائے گا۔ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی تھی کہ جناب جب یہ سگنیچر بینک اور سلیکون ویلی بینک کولیپس ہوئے تو مسٹر جو بائیڈن پریزیڈنٹ یو ایس اے، جرمی پال فیڈرل ریزرو بینک کے چیئرمین، انہوں نے انٹروین کیا اور انہوں نے کہا کہ جناب حالات ٹھیک ہیں، فائنینشیل جو پرابلمز تھے اس کو ریکٹیفائی کر دیا گیا ہے، اور اب ایسا کچھ نہیں ہے کہ امریکہ یا پوری دنیا کے فائنینشیل جو سسٹم ہے اس کو کوئی ڈیمیج آئے گا۔ تو جس کی وجہ سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں کہ جناب امریکہ اب یہ بات نہیں آ رہی کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھائے گا، بلکہ بڑھائے گا، 25 بیسس پوائنٹ بڑھائے گا، یعنی کم بڑھائے گا۔ تو بہرحال اس کو ہمیں چیک میں رکھنا ہے کہ اگلے ہفتے 3 مئی کو کیا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اب 3 مئی کی طرف لگی ہوئی ہیں کہ امریکہ انٹرسٹ ریٹ میں کیا کچھ کرے گا، جس کے اثرات بازاروں پر پڑیں گے۔ بہرحال اس وقت ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ کی جو اسٹاک اسٹریم لائن انڈیکس ہے وہ اس میں تیزی ہے، اس میں تیزی آ رہی ہے، اور تیزی کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ جناب پہلے تو یہ بات ہو رہی تھی کہ 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ بڑھے گا، لیکن ایسا نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ جب انٹرسٹ ریٹ زیادہ بڑھایا جاتا ہے تو اسٹاک مارکیٹ پر اس کے نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 25 بیسس پوائنٹ بڑھایا جائے گا، تو اس لیے کوئی اتنا خاص ایفیکٹ نہیں پڑ رہا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک میں تیزی دکھائی دے رہی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اچھا، بہرحال یہ امپورٹنٹ پوائنٹ رہا، اور اس کے ساتھ ہی
کروڈ آئل کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ آج سے تقریباً 3 ہفتے پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ 75.60 پہ کروڈ آئل کی پرائسز کلوز ہوئی تھیں فرائیڈے کے دن، لیکن جب سیٹرڈے اور سنڈے کی چھٹیوں کے بعد مارکیٹیں کھلیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ $6 $7 کا گیپ کریٹ ہوا تھا اور مارکیٹ 83.55 تک چلی گئی تھی۔ اس دفعہ بھی آپ سے یہ ذکر ہوا تھا کہ یہ ایک اوپننگ گیپ ہے اور یہ گیپ فل ہونا چاہیے سونر اور لیٹر، چاہے وہ ڈیلی بیسس پہ ہو یا ویکلی بیسس پہ ہو۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ آفٹر 2 ویکس یہ گیپ فل ہوا اور مارکیٹ 74 تک نیچے گر گئی اور بلکہ 73 تک بھی آئی۔ تو یہ گیپ فل ہوا۔ آج چونکہ ویکلی اور منتھلی کلوزنگ ایک ساتھ آ رہی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر اس کی کلوزنگ 75.70 یا 75.50 75.60 کے اوپر کلوز ہوتا ہے تو بہت قوی امکانات ہیں کہ کروڈ آئل کی پرائسز جو ہے وہ ہائر نوٹس پہ چلے جائیں، اور جب ہائر نوٹس پہ مارکیٹیں اوپر کی طرف جاتی ہیں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو زیادہ بڑھایا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر اگلے ہفتے اگر مارکیٹ 77-78 کروڈ آئل کی آ جاتی ہے تو یہاں پر یہ باتیں بھی اگلے 2-3 دنوں میں جو ہے 1 مئی اور 2 مئی کو یہ باتیں شروع ہو جائیں گی، جناب امریکہ اپنی انٹرسٹ ریٹ میں 50 بیسس پوائنٹ بھی انٹرسٹ ریٹ بڑھا سکتا ہے، کیونکہ کروڈ آئل کی پرائسز اگر اوپری سطحوں پر چلی جاتی ہیں، کیونکہ انفلیشنری فیئر آ جاتا ہے اور انفلیشن فیئر کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس کو ہم چیک میں رکھتے ہیں، اور آج کی کلوزنگ جیسے کہ پہلے کہا گیا ہے کہ کلوزنگ ویکلی اور منتھلی آج ایک ساتھ آ گئی ہے۔ اٹس اے ویری ویری امپورٹنٹ آج ڈے ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کہاں پہ کروڈ آئل، گولڈ، سلور اسٹاکس کلوز ہوتے ہیں اور اس کے اثرات منڈے کی مارکیٹ پر کیا پڑتے ہیں۔ تو یہ مختصر کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں، ہوپ فلی اس سے آپ کو کچھ نہ کچھ استفادہ ضرور حاصل ہوتا ہوگا، اور میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس یوٹیوب چینل کو اور NI آن مارکیٹ بائی یاسین اس کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور اس کے علاوہ www.yasinanalysis.com کے پلیٹ فارم کو جوائن کریں۔ تھینک یو، خدا حافظ۔